بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حاضرین مجلس اور میری فاطمہ آب مائیں بہنیں، اسٹیج پر موجود زعمائے ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرانس میں آج سرکاری عمارتوں پر گستاخانہ خاکے آویزاں کیے گئے۔ یہ سرکاری سطح پر گستاخی کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اللہ رب العزت اس کا صحیح، مؤثر، حقیقی، علمی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیادت کا فقدان ہے، مسلم امہ کچھ اور انداز میں سوچتی ہے، مسلم حکمران کچھ اور انداز کے اندر سوچتے ہیں۔ آج یہ پروگرام جو سیرت تجربہ کا محسن انسانیت کانفرنس کے نام کا ناقص رہے گا، اگر ہم اس کی لفظی طور پر، دماغی طور پر، دلی قلبی طور پر مذمت نہ کریں اور عزم کیجئے کہ ان گستاخانہ خاکوں کا جواب اپنی زندگی اور دنیا میں اپنے وجود پر سیرت تجربہ کو عملی طور پر نافذ کر کے اور نبوی پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے مؤثر، مضبوط اور توانا جذبے کے ساتھ ہم عطا کریں گے۔ اسی کا ہم سب کو عزم کرنا چاہیے۔ جی ہم اسی کا احترام کریں گے جو ہمارے نبی کا احترام کرے گا۔ آپ سب اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ ہم ان گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام مسلم حکمران اور ہماری حکومت اور وزیر اعظم پاکستان سرکاری سطح پر اس کا جواب دیں۔ آرٹس کونسل، اس کی یہ انوائرمنٹ، اس کا پورا یہ حال اور یہ سارے کے سارے زعماء اور یہ سارے کے سارے مسلمانان کراچی اس بات کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے انشاءاللہ عملی طور پر اس گستاخی کا بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں اور دینا جانتے ہیں۔ ہم مذمت بھی کرتے ہیں، کم از کم کوئی احترام نہیں کرتا، وہ کافر حکومت نہیں کرتی، احترام نہ کرے، مگر توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے نبی کو بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو منزل مقصود یعنی اللہ کی اطاعت کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 7، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول عطا کر دے اسے حاصل کرو اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ان آیات کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے؟ ہر وہ قول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، ہونٹ مبارک، زبان اقدس سے جاری ہوا، وہ اسلام میں دستوری حیثیت رکھتا ہے، وہ اسلام میں قانونی مقام رکھتا ہے، وہ حجت ہے، وہ ماخذ ہے۔ اسی طرح ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے ظاہر ہوا، وہ اسلام میں حجت ہے، وہ اسلام کا ماخذ ہے، وہ ایک مستند دلیل ہے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس کی ایک دستوری حیثیت ہے، وہ اسلام کا ایک ستون ہے، وہ ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور یہ وہ بنیادی موقف ہے۔ آج اتباع سنت کے حقیقی مفہوم پر جب تک اس بات کو واضح نہ کیا جائے، اس موضوع کا موجودہ دور کے اندر تقاضا اور حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ وضاحت شروع میں ہی کیوں کر رہا ہوں؟ آج دنیا میں ایک اسکول آف تھاٹ وجود میں آ چکا
دنیا بھر کے جن ممالک میں جانا پڑتا ہے وہ کیا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہم صرف قرآن کریم کو مانیں گے لیکن حدیث کو نہیں مانیں گے. حدیث کو اسلام سے دیس نکالا دے دو، حدیث کی بات نہ مانو، حدیث کی ویلیو کو کم کر دو، حدیث کے اندر آپ مت جائیں. صرف اور صرف ہم قرآن کریم، بڑا خوشنما نعرہ، لیکن قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اس قرآن کو بیان کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، بیان. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان اقصد سے ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفسانی کی بنیاد پر نہیں. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہوا کرتی ہے. لہٰذا حدیث حجت ہے، حدیث مستند ماخذ ہے. نہیں اسلام پورا ہو سکتا، نہیں اسلام مکمل ہو سکتا، دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ سنت، اسوہ اور قول اور حدیث رسول کو تسلیم نہ کیا جائے. اس فطرے کی سرکوبی کے لیے آج اتباع سنت کے اس ٹاپک پر ہم میں سے ہر ایک کو علمی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے حدیث کو دیس نکالا کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے، جہاد کا اجمالی حکم قرآن کے اندر، لیکن بدر، احد، خندق و احزاب، قتال اور جہاد کے تفصیلی احکام بخاری اور مسلم کے اندر، حدیث رسول کے اندر موجود ہیں. سورہ نور کے اندر اسلامی حدود و تعزیرات کے اجمالی احکام، تشریح اور تفصیل ریاست مدینہ کے بانی منتظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے. نظام ہے معیشت کے اصول، نظام ہے سیاست کے قوانین اور اصول اگر بیان ہوئے ہیں، خرید و فروخت، تجارت، بزنس، سیاست، سیادت، حکومت، ریاست، پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام اگر ہمیں کمپلیٹلی شکل کے اندر ملتا ہے تو قرآن کریم کی آیات اور ان کی تشریحات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے. یاد رکھیے، اگر کوئی شخص حدیث کا رشتہ قرآن کریم سے توڑنا چاہتا ہے، اسلام سے توڑنا چاہتا ہے، کچھ اور تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین اسلام نہیں ہو سکتا، دین نہیں مکمل ہو سکتا. عجیب و غریب بات ہے کہ آپ حدیث کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں. موضوع بہت تفصیلی ہے. پہلا نقطہ میں نے عرض کر دیا، سنت اگر حجت ہے، قول رسول بھی حجت ہے. اور پھر کبھی کہا جاتا ہے 3 کی گنتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے 16 کام ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 12 کام ہیں. یہ جو میں کوانٹٹی بیان کر رہا ہوں، میرے بہت سارے ناظرین و سامعین سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے. 3 کام بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لو، 4 لے لو، 12 لے لو، 16 لے لو. ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہر وہ صحیح حدیث جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ اسلام کا جزو لا ینفک ہے. اگر تم اس کا رشتہ اسلام اور دین سے کاٹنا چاہتے ہو، خدا کی قسم دراصل تم نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے کاٹ لیا ہے. جگہ جگہ قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دستوری مقام دے رہا ہے، ایک آئینی درجہ دے رہا ہے. یہ میری پہلی گزارش. بہت مختصر لفظوں کے اندر شارٹ کٹ اشارے کرتا ہوا چلا جاؤں گا. دوسرا، ہمارا عملی طور پر طرز عمل، من پسند احکام کو اختیار کرنا، دشوار پر مشقت اور مشکل احکام کو چھوڑتے چلے جانا. یہ آج ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کی تصویر کشی ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. عجیب و غریب بات ہے، طعام کی سنتیں یاد ہیں مگر سوشل ورکنگ کا جو پورے کا پورا پیکج حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، اور زوجہ اور اہلیہ سے زیادہ کوئی کسی کا صحیح تعارف نہیں کرا سکتا. بخاری کی 3 نمبر کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہی ہیں. کون؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انت تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقری الضیف، تعین علی نوائب الحق. آپ غریبوں کے منبع، ملجا، مرکز اور ٹھکانہ ہیں. آپ یتیموں کی خاطرداری کرتے ہیں. مساکین آپ کے دروازے پر آتے اور اپنی مراد پاتے ہیں.
آپ پوری دنیا کے اندر بے روزگاروں کو روزگار پر لگانے کی فکر کرتے ہیں، آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ ہٹاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، آنے والے وفود کا اکرام کرتے ہیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ 10 باتوں کی شہادت ہے اور تعارف پیش کر رہی ہیں۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوشل ورکنگ کا یہ پورا پیکج، یہ اتباع سنت کے مفہوم کے اندر ہم سے نظر انداز ہوتا رہتا ہے۔ عمرے کی سنتیں سیٹھ صاحب کو یاد ہیں۔ عمرہ نہیں چھوٹے گا مگر ملازمین کی اور ماتحتوں کی میں بر وقت تنخواہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر عمرہ سنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو میرے اسی سیٹھ محترم کی خدمت میں یہ بھی گزارش ہے، نبی نے فرمایا اعطوا الاجیر قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری عطا کر دیا کرو، یہ بھی اتباع سنت ہے۔ اسلامی قربانی، نفلی قربانی کی سنت ادا کرنا یہ یاد ہے، لیکن پیمنٹ میں بر وقت ادا کر دیا کروں، چیک باؤنس نہ ہو، یہ سنت رسول یاد نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرضے کا معاملہ کیا، بر وقت ادائیگی میں تاخیر، اب وہ آ رہا اور تلخی کا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ اہل علم و دانش بیٹھے ہیں، حدیث عجیب و غریب قسم کی ہے، وقت ہوتا تو میں تفصیلی طور پر سناتا۔ اب وہ آ کر کے ادھر سے بات کرتا ہے، کبھی ادھر ساؤنڈ، آواز، لہجہ اس کا بلند ہوتا ہے، کبھی ادھر سے آ کر کے تلخی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں کے اندر آنسو، ہماری موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو روکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہوتا ہے اسے کہنے دو، اس کو کہنے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ بر وقت پیمنٹ ادا کرنا، بر وقت ادائیگی کرنا، یہ اتباع سنت ہے۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کو یاد نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقی اتباع سنت نہیں؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں؟ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، من پسند، من کی چاہت، اپنے دل کی چاہت کو پورا کرنا وہی، اور زبان رسول سے نکلے ہوئے احکام کو پیچھے چھوڑ دینا۔ لاہور موٹر وے پر زیادتی کا معاملہ پیش آیا، مختلف ٹاک شوز کے اندر کیا صورتحال، مختلف قسم کے این جی اوز کے افراد، مختلف ہمارے لبرل اور سیکولر احباب، اور وہ آ کر کے کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دو ایسے ملزم کے، ایسے مجرموں کو سسکتی ہوئی تکلیف دہ موت دے دو، ان کو ان کا قیمہ بنا دو، ان کے گوشت کے لوتھڑے چمچیوں سے اٹھا لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو بیلچے سے ان کو اٹھاؤ۔ میں نے کہا محترمہ اور محترم، سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے بدکاری کی سزا کوڑوں کی صورت کے اندر بیان کی ہے۔ جب ہم یہ سزا بیان کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے اوپر شور کیوں کرتے ہو کہ یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں؟ اس وقت کیوں آ کر کے کہتے ہو کہ یہ تو وحشیانہ اور قبائلی سزائیں ہیں؟ تمہارے من میں جو کچھ آئے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلام جو کچھ بیان کرے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ شارع فیصل پر لٹکاؤ، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم پر لٹکاؤ، کراچی کے نشتر پارک میں لٹکاؤ، یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے ریاست مدینہ کا نظام۔ لٹکاؤ ایسے مجرموں کو۔ قرآن کریم سے سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا کتب علیکم القصاص فی القتلى، خون کے بدلے خون، قتل کے بدلے قتل، انصاف کا نظام قائم کرنا، کیا یہ اتباع سنت نہیں ہے؟ نیند کے وقت میں صرف دعا پڑھنا سنت ہوتی ہے، داڑھی اور پانچا صرف سنت ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا صرف سنت ہے، ریاست مدینہ کا اجتماعی نظام قائم کرنا سنت نہیں ہے؟ جو من پسند چیزیں ہیں، دل کی جو چاہتے ہیں، بس ان کو اختیار کرو۔ میرے دماغ میں جو آئے اس کو میں عملی طور پر سنت، قرآن، وحی، مبلغ علم سے بھی زیادہ درجہ اور مقام دینا چاہتا ہوں۔ آسمان ہمارا یہ وتیرہ دیکھ رہا ہے، آسمان والا ہماری یہ دوغلی پالیسی دیکھ رہا ہے، یہ دوہرا رویہ دیکھ رہا ہے۔
کیا اتباع سنت یا سیرت رسول یا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس صرف اور صرف عقیدت اور محبت کے چند جذبات کے اظہار کر لینے کا نام ہے؟ کیا صرف یہ کافی ہے؟ یہ میرا دوسرا نقطہ تھا کہ سنت کے مفہوم اور سنت کے احکام میں سے من پسند چیزوں کو لے لینا، پر مشقت، دشوار اور مشکل چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تیسرے نمبر پر جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں، اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، جو کہ آج کا ٹاپک ہے، کینوس بہت بڑا ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ کھانے سے پہلے کی سنت، پائنچے کی سنت، دائیں طرف سے شروع کرنے کی سنت، مسجد، بازار اور سواری کی دعا کی سنت، مسواک اور لباس کی سنت، ان میں سے کسی سنت کے بارے میں تحقیر آمیز رویہ جائز نہیں، سب اعلیٰ درجے کی سنتیں ہیں، لیکن یہ جز ہے، کل نہیں ہے۔ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں ایک حکم داڑھی کا بھی ہے، جز ہے، کل نہیں ہے۔ اگر کوئی داڑھی رکھا ہوا ہے تو مکمل طور پر وہ اسلام پر عمل پیرا ہے۔ یہ گارنٹی کہاں سے مل گئی؟ یہ سرٹیفکیٹ کہاں سے مل گیا؟ ایک حکم ہے، اس پر اس نے عمل کیا، قابل تحسین ہے، داد دینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر کہاں سے یہ سند مل گئی کہ یہ پورے کے پورے اسلام پر عمل پیرا ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ کے لیے جدوجہد کرنا یہ سنت ہے، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبی کا فلسفہ اور پیغام ہے۔ دنیا کے حالات پر گہری نظر رکھنا۔ الف لام میم غلبت الروم کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، مگر بات فرما رہے ہیں فارس اور شام کی۔ نظر ہے کیسر اور کسرا پر، الف لام میم غلبت الروم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا ہے یا انوالو ہو کر کے انٹرسٹ لیا ہے؟ خبریں پوچھ رہے ہیں، قاصدوں کو بھیجا جا رہا ہے، بتاؤ کون سا قبیلہ آج غالب آ گیا؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی خبریں لینا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی بات ہو جاتی۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، تصوف کے اندر جن ریاضتوں کی جدوجہد اور روحانی کثافتوں کو دور کر کے روحانی لطافت کو حاصل کرنے کی ضربیں مارنا، ہم نے سمجھ لیا یہی کل دین۔ ارے ارتھ پر مصطفی نظام قائم ہو جائے، اس کی جدوجہد کرنا یہ پہلے سنت ہے۔ یہ اس کا مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ نفلی اور ذاتی عبادت یقیناً اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، لیکن عبادت کی انوائرمنٹ اور ماحول پیدا کرنا یہ اصل نبوی فریضہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب ہم اتباع سنت کی بات کرتے ہیں تو کینوس کو بڑا کیا جائے۔ میں اور انیق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک مرتبہ عمرے پر کٹھے گئے۔ شیخ ماہر معیقلی صاحب مسجد حرام کے حرم مکی شریف کے امام تھے، اب بھی موجود ہیں۔ وہاں جو مؤذنین کا اور ائمہ کا کمرہ ہے، وہاں ہم کٹھے گئے، دنیا بھر کے 40 اسکالر ساتھ تھے۔ تو اس موقع پر ہم نے ان سے بات کی، چونکہ اہل علم تھے، سب علماء تھے، تو ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا، اے علماء کی جماعت، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی بات زبان سے نکالو، ممبر پر جب خطبہ اور تقریر دو، جب فتویٰ لکھو، جب کوئی بات کرو، پہلے جائزہ لے لیا کرو کہ دنیا والوں پر اس کا تأثر کیا جائے گا۔ اور پھر روایت پیش کی بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دے رہے تھے انیق صاحب، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو میں قتل نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ عرب و عجم کے، شام و یمن کے لوگ کیا کہیں گے، قیصر و کسرا کے لوگ کیا کہیں گے، ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی کمپینین اور رفقا اور ساتھیوں کو قتل کروا دیا کرتے۔ پتا چلا جو بات زبان سے نکال رہے ہو، امت کے نوجوانوں کے ذہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، اجتماعی دنیا پر اس کا تاثر کیا جائے گا۔ اس نزاکت اور حساسیت کا خیال رکھنا زمانے پر سب سے زیادہ احسان ہے، اور یہ ہے اتباع سنت کا حقیقی مفہوم۔
عمل کی سنتیں اختیار کی جاتی ہیں، فکر کی سنتیں اختیار نہیں کی جاتی۔ عمل کی سنتیں اختیار کی جاتی ہیں، عبادت کی سنتیں اختیار کی جاتی ہیں، دانش، دماغ اور فکر کی سنتیں اختیار نہیں کی جاتی۔ آج کے دور کا یہ المیہ ہے، اس لیے اس کینوس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے جو نظام ہیں، ان باطل نظاموں کے متبادل مسنون نظام فراہم کرنا علماء کی سب سے بڑی موجودہ دور کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے نظاموں کے متبادل مسنون نظام فراہم کرنا۔ اگر معیشت کے اندر آپ کو برائی لگتی ہے تو سٹاک ایکسچینج، شیئرز، انشورنس، بینکنگ، اس کا متبادل فراہم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اتباع سنت ہے۔ متبادل مسنون نظام پیش کیجئے۔ باطل تہذیب ہے تو نبوی تہذیب پیش کیجئے۔ اگر طاغوت کا تمدن چل رہا ہے، نبوی ریاست کا صحیح اور خوشگوار نبوی انقلاب والی ثقافت اور تمدن پیش کیجئے۔ اس لیے اس اتباع سنت کے کینوس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب و غریب بات ہے، طعام کی سنت یاد ہو، طائف کی سنت بھول جائے، یہ سیرت تجربہ کے ساتھ زیادتی کا رویہ ہے۔ ایک مرتبہ سوال ہوا، میٹھا کھانا کھانے سے پہلے سنت ہے یا بعد میں سنت ہے؟ تو شیخ عزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھلا کر کے بہت جھنجھلاہٹ کے انداز میں فرمایا، یہ جو پوچھ رہے ہو کہ میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے، ارے میاں فاقے کرنا سنت ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا سنت ہے یا نہیں؟ جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا، راتوں کو اٹھ کر امت کے غم میں، درد میں گڑ گڑانا، رونا سنت رسول ہے۔ اس سنت پر آج کتنا عمل ہوتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا